الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. جہاں تک ہم نے گزشتہ مجلس میں پڑھا اور اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال ایسے حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں ان پر ایک مرتبہ پھر تفصیل سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. یہاں رک کر ہم جائزہ لیں کہ جہاں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ چلے دبا ہوا شخص اپنا بوجھ بانٹنے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس سے کوئی بھی چیز اٹھائی نہیں جائے گی، کوئی بوجھ بانٹا نہیں جائے گا، اگرچہ جسے اس نے بلایا وہ اس کا انتہائی قریبی کیوں نہ ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہو جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اندیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک صاف رہتا ہے یا اپنی صفائی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے اور سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا. ان آیات میں جو فرمایا کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ تم سب نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ منظر ایک دن قائم ہونے والا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو اس وقت اب کفے افسوس ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ منظر اللہ رب العزت والجلال بہت تفصیل کے ساتھ سورہ الاعراف میں بیان فرمایا، اور چند آیات بیشتر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کہ اس اللہ کی طرح جس کے پاس ساری خبر ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا. چنانچہ مناسب ہے کہ ہم سورہ الاعراف کے اس مقام پر نظر ڈالیں جہاں یہ منظر ہماری نظروں کے سامنے رکھ دیا گیا. اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کرتے رہے، اپنی عقل میں رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ یاد رکھو، آسمان کے دروازے کھلنے کی ضرورت ہمیں زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں دروازے کھلتے ہیں نیک اعمال پر چڑھانے کے لیے۔ عمل وہی ہے، اب اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف، اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کلمہ آسمان کی طرف جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ کلمہ آسمان تک جاتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کہا گیا۔ آپ نے یہ بارہا حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اگر اس نے وضو ٹھیک سے کیا ہے اور رکوع سجود اطمینان سے کرتا ہے اور دل اس کا اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، تو وہ خوشبودار کپڑے میں رکھ کر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں جہاں سے عمل گزرتا ہے خوشبو سے ماحول معطر ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خوشبو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا عمل ہے، اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن نے فرعون اور آل فرعون اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے انجام پر ذکر کیا، فما بقت علیہ السماوات والارض، کہ ان کے مرنے پر، ان کی اس تباہی اور بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ گویا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں وہ سجدہ نیاز کرتے ہوئے زمین رکھتا تھا، وہ خطے جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کا عمل گزرا کرتا تھا، تو فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اسی طرح یہ تو زندگی میں ہماری ضرورت ہے، مرنے کے بعد بھی فرمایا کہ جو پاک ہوتی ہے اسے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کی روح گزرتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، اور فرمایا کہ پھر وہاں اس کا بہت اچھا نام، جو دنیا میں اچھے نام جو ہوتے ہیں نا، یہاں احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے، تو فرمایا اس کا بہترین نام جو دنیا میں ہوتا تھا اس کے ساتھ اسے پکارا جائے گا کہ یہ فلاں شخص جا رہا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے والعیاذ باللہ تو دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بدبو ہے کہ ماحول سارا بدبودار ہو جائے، تو انہیں بتایا جاتا ہے اور وہاں اس کا بدترین نام لیا جاتا ہے۔ ہاں تو فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کرتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ جنت کے 8 دروازے، اللہ اکبر، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ جہنم کے 7 ہیں تو جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازہ مدینہ طیبہ میں، بات آپ نے یہ کہی، فرمایا یہاں سے لے کر یمن کے دارالحکومت صنعاء تک ایک ایک دروازہ ہے، اور فرمایا ایک دن آئے گا جب اتنی بھیڑ ہوگی کہ کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، جسے آپ کہتے ہیں نا کھوے سے کھوا چلتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اس بھیڑ میں شامل ہوں جو ہجوم جنت میں جائے گا۔ وما ذلك على الله بعزيز، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہوں گے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، اتنے کھلے دروازے ہونے کے باوجود وہ داخل نہ ہو پائیں گے۔ حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ہم مجرموں کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے بچھونے بھی جہنم سے، اور وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جو اوپر لینے والے کپڑے ہیں وہ بھی جہنم کے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دوسرا منظر دیکھ لیں، فرمایا اور جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دی، اور ساتھ ہی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، کوئی حکم ایسا ہم نے نہیں دیا جو کوئی کر نہ سکتا ہو، آسان سے آسان احکام ہیں ہمارے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں انہیں میں سے کرے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب جنت کی فضا کا ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں میل بھی ہوگا تو وہاں ہم بالکل صاف سینے کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے آپس میں اگر کوئی میل تھا بھی تو ہم نے بالکل پاک صاف کر دیا۔ جنگ جمل کے بعد جو صحابہ کرام نے، یعنی معروف ہے حضرت علی ایک طرف تھے اور دوسری طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی اونٹ پر سوار مارکے میں تھی، بہت سے لوگ اس میں کام بھی آئے۔ اللہ، اسی زمانے میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، تو فتنے میں یہ لوگ بھی دنیا سے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم وجہ، جو جن کے یہ لوگ مد مقابل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور زبیر اور طلحہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اگر دنیا میں ہماری آپس میں ہمارا کوئی اختلاف بھی تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے صاف کر دے۔ فرمایا کرتے ہیں ہم انہی لوگوں میں سے ہیں۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور سب سے بڑی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، ہر آدمی یہ جان جائے گا کہ اللہ کی توفیق تھی جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی ہم از خود نہ پاتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس اللہ کے رسول سچ ہی لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور وہیں سے اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارا جائے گا، یا اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ یہ جو جنت ہے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دی گئی۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی آواز دی جائے گی، جنتی بھی اور جہنمی سب کو متنبہ کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضروری اعلان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جنتی بھی متوجہ ہوں گے اور جہنمی بھی، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو موت کو دونوں فریقوں کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور پھر آواز دے دی جائے گی۔ اہل جنت کو کہا جائے گا خلود لا موت، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ اور جہنمیوں سے بھی کہہ دیا جائے گا خلود لا موت، اب تم
تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں رہنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موت نہ آ چکی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی غم سے مر جاتے، لیکن موت آ چکی ہوگی، اس لیے فرمایا کہ آواز دے دی جائے گی اہل جنت کو کہ یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جاتی۔ اب اگلا منظر دیکھیے، اس کے لیے میں نے یہ مقام آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اب جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، نادا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، آواز دے کر، انہیں آواز دے کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب کا وعدہ تھا ہم نے تو ایک ایک وعدہ پورا پا لیا۔ وہ جو باغات تھے، وہ جو نہریں تھیں، وہ جو نعمتیں جو قرآن میں ذکر تھیں، وہ ایک ایک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم سے تو اس نے وعدہ سچا کر دیا۔ اب تم سناؤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سناؤ کہ وہ جو عذاب کا ذکر ہوتا تھا قرآن میں تمہیں بھی وہ پورا پورا ملا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے بعد جانتے ہیں کہ 70 بڑے بڑے کافر وہاں کھینچ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ، شیبہ اور ابو جہل وغیرہ کی لاشیں ایک بڑے گڑھے میں پھینک دیے تھے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کنویں پر تشریف لے گئے، صحابہ کی بڑے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا، عتبہ ابن ربیعہ، وہ ہشام کے بیٹے ابو جہل، فلان اور فلان، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، ہمارے ساتھ جو نصرت کا وعدہ تھا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کر دی، اب تم سناؤ جو اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بے جان لاشیں پڑے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تکلم جی ہے کہ یہ تم لاشیں ہیں؟ اور میں عمر لست بأسمع منهم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، ولكن لا يجيبون، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں پورا پورا ملا یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ قالوا نعم، اب حسرت سے جہنم میں کہنے لگے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اور درمیان میں آواز دینے والا آواز دے گا اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا راستہ چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کا یہ جو ٹچ دیا نا یہاں پر کہ ایک تو لوگوں کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں، خود سیدھی راہ پر آتے نہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، سیدھی راہ نہیں جاتے، وہ چاہتے ہیں قانون بدل جائے، ہماری مرضی کا قانون ہو، جیسے ان کی عقلیں ٹیڑھی ہیں ویسے ٹیڑھے میڑے احکام انہیں دیے جائیں، ہدایت انہیں پسند نہیں آتی اور نہ ان کی طبیعت سے موافقت رکھتی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کے وہ منکر ہیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب دونوں فریقوں کے درمیان پردہ ہو جائے گا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اور وہاں کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہیں اور جہنمیوں کو بھی پہچان رہے ہیں بسیماہم۔ یہاں دیکھیے قرآن نے جو ایک اور چھوٹا سا لفظ بولا نا، یعرفونہم بسیماہم، ان کو ان کی علامت سے پہچانیں گے، دونوں فریقوں کو علامت سے پہچانیں گے۔ جیسے آپ کسی کو بہت دیر کے بعد ملتے ہیں نا، جب اس کی چہرہ مورا بدل چکا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو آپ کہتے ہو تو فلان ہے، یعنی بولنے پر پتہ چلتا ہے، علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے نعمتوں کی وجہ سے بالکل اس پر بہار آ جائے گی، پہچاننا اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ جب وہ اعلی
علامت ہی سے پہچانے جائیں، وہ نعمت کی وجہ سے اور وہ لوگ سزا کی وجہ سے، والعیاذ باللہ۔ تو میں دونوں فریقوں کو وہ علامت سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ فرمایا کہ اہل اعراف ابھی جنت میں گئے تو نہیں، لیکن دل میں ان کی تمنائیں اچھل رہی ہیں کہ کاش ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور جب ان کے چہرے جہنم کی طرف پھریں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کر دینا۔ اور اصحاب الاعراف کچھ لوگوں کو بلائیں گے جہنمیوں میں سے، ان سے کہیں گے معلوم عنکم جمعکم، تم تو بہت ہوتے تھے، تم تو کہتے تھے ہماری جماعت بہت بڑی ہے، ہماری پارٹی بہت بڑی ہے، ہمارا جتھا بہت بڑا ہے، ہمارے ووٹ ہی بہت زیادہ ہیں۔ تو تمہارے ووٹ کیا ہوئے؟ کسی کام نہیں آئے، اور جن چیزوں پر تم تکبر کرتے تھے وہ آج تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں نا، یہ بلال، یہ عمار، یہ وہی ہے نا جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ ان کو تو رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کہہ دیا تم جنت میں جاؤ اور تم پر کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم نہیں۔ اللہ اکبر، اب منظر بدلتا ہے۔ اہل جہنم جنتیوں سے درخواست کر رہے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، اب جہنمی اہل جنت سے مخاطب ہوتے ہیں ان افیضوا علینا من الماء، بھئی تمہارے پاس تو دریا بہ رہے ہیں، تمہارے پاس تو چشمے ابل رہے ہیں، فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان فیہا انہار من عسل مصفى فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، تمہارے پاس تو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تمہارے پاس تو شہد کے دریا بہ رہے ہیں، پانی اور چشمے ہیں، کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا پلا دو۔ تمہارے پاس تو اتنے پھل ہیں، ان میں سے کوئی پھل ادھر ہی لڑکا دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا وتیرہ کھیل کود کو بنا لیا تھا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے کھیل کود کو اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، یہ بات ہے جس کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ آج وقت ہے ہم اللہ کے فرمان پر یقین کر لیں، اللہ کے رسول کی خبر پر یقین کر لیں، وگرنہ جب یہ منظر قائم ہو گیا تو پھر اس کی گنجائش نہ ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس یہ کتاب لے کر آئے تھے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے ایک ایک بات انہیں بتائی تھی، کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا، ہمیں تو پتہ تھا یہ قرآن اللہ کا علم ہے جو اس نے زمین میں اتارا۔ ہم بعد میں نہ پچھتاتے رہ جائیں، ایسا بہت ہوتا ہے نا، بازار میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ بعد میں ہم کہتے ہیں اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم تھوڑا سا اور ہمت کر لیتے، زیادہ منافع ہو جاتا، یا ہمیں پہلے سے خبر ہوتی تو ہم اس خسارے سے بچ جاتے۔ اللہ نے پوری خبر اپنے علم سے اس کتاب میں نازل فرما دیا ہے۔ فرما وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے جو ہم نے اپنے علم کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی، اور جس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، تو کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ منظر سچ مچ قائم ہو جائے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ لو، موت کو ذبح ہوتے دیکھ لو، ایک دوسرے سے مکالمے کرتے دیکھ لو، کیا اس بات کے منتظر ہو؟ جو میاتی تعبیر، جس دن وہ سچ مچ منظر قائم ہو گیا، یقول الذین نسوا من قبل، اس دن وہ لوگ جو اس سے پہلے اس سے غافل رہتے تھے پھر کبھی افسوس ملتے ہوئے کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق،
ہمارے رسول سچ ہی تو لے کر آئے تھے، وہ تو سچ ہی کہا کرتے تھے، تو کیا آج کوئی ہمارے سفارشی ہے جو ہم سے ہمارے لیے شفاعت کر دیں؟ اور نرد یا ہم واپس ہی بھیج دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اور ہم پھر اپنا عمل ہی اپنا وسیلہ بدل لیں۔ لیکن اس دن یہ کہنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کا علم قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہے، آج اس پر یقین کر کے اپنے آپ کو بدل لیں۔ وباللہ تعالی توفیق۔